بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو مکہ المکرمہ کی پاک سر زمین سے اکبر مکی کا سلام قبول ہو۔ تو ناظرین کرام، آج میں بہت ہی اہم معلومات حج اور قربانی کے لیے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے میری ان باتوں پر عمل کرنا ہے اور اپنے عزیز و اقارب جو یہاں سعودی عرب میں مکہ المکرمہ میں فریضہ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان تک بھی میرا یہ لنک اور میری یہ باتیں آپ نے ضرور شیئر کرنی ہے باعث ثواب۔ تو سب سے پہلی بات تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں دوستوں یہ ہے کہ آج یہاں سعودی عرب میں 1 ذو الحجہ 1445 ہجری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج سے 8 دن بعد انشاءاللہ ہمارے بہن بھائی دوست ہر ملک سے آئے ہوئے فریضہ حج کے لیے انشاءاللہ فریضہ حج ادا کریں گے۔ مبارک ایڈوانس مبارک ان سب بہن بھائیوں کو میں دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات تو میں آپ بہن بھائیوں سے یہ شیئر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ قربانی کے حوالے سے تو میرے پیارے بھائیوں یہاں پہ آئے ہوئے ہمارے جو دوست ہمارے جو مہمان ضیوف الرحمان آئے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس کچھ لوگ یہاں کے رہنے والے اور باہر کے رہنے والے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس قربانی کے جانور موجود ہیں، جو 400 ریال سے لے کر 800 ریال ان کی قیمت بتاتے ہیں کہ آپ اپنا نام دیں اور ہم آپ کو رسید دیتے ہیں اور ٹائم دیتے ہیں 10 ذو الحجہ کو قربانی والے دن 9 بجے 10 بجے 11 بجے کا ٹائم دے دیتے ہیں کہ ہم آپ کی قربانی دے دیں گے اور آپ نے اپنا احرام کھول دینا ہے۔ تو ہمارے سیدھے سادے حجاج کرام ان کی باتوں میں آ کر ان کو پیسے دے دیتے ہیں اور وہ پیسے لے کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ قربانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو 200 ریال والا جانور دمبا ہوگی، بکری ہوگی، بھیڑ، یہاں پہ 200 ریال کا بھی ہے۔ کسی کا کان کاٹا ہوا ہوتا ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے، کوئی عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، جو کچھ عمر میں بہت بڑے بالکل لاغر ہوتے ہیں، ان کی قربانی کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح میرے پیارے بہن بھائیوں آپ نے میری بات پہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے ہرگز ان لوگوں کو سول لوگوں کو چاہے وہ جس ملک جس کنٹری سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ نے پیسے بالکل نہیں دینے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ جب مینا جائیں گے، مینا کے اندر کچھ کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں، گورنمنٹ سے منظور شدہ کمپنیاں ہیں جو آپ سے پیسے لے لیں گے اور آپ کو ٹائم کمپیوٹر کا ایک پیپر بھی دے دیں گے، ایک رسید سمجھ لیں، ایک ٹوکن سمجھ لیں، اس پہ ٹائم بھی ہوگا، نام بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو آپ نے ان کی بات پہ عمل کرنا ہے۔ وہ ادارہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک منظور شدہ ادارہ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح نہیں تو آپ کے گروپ میں اگر 10 بندے ہیں، 15 بندے ہیں، 20 بندے ہیں، تو ایک آدمی جو نوجوان ہو، ضعیف العمر لوگوں کو خیمے میں رہنے دے، 1 یا 2 یا 3 آدمی جو جوان ہوں مینا چلے جائیں۔ وہاں پہ ہر قسم کے جانور موجود ہوتے ہیں، 200 300 400 500 600 700 800 تک۔ اونٹ بھی ہوتے ہیں، گائے بھی ہوتی ہے، بکریاں بھی ہوتی ہیں، ہر قسم کے جانور موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھ بھال کے جانور کا انتخاب کرنا ہے، اس کے دانت دیکھنے ہیں، کان دیکھنے ہیں، پیر دیکھنے ہیں، کہیں سے وہ زخمی نہ ہو، کہیں سے اس کا کوئی حصہ کٹا ہوا نہ ہو، بے عیب جانور ہونا چاہیے۔ اور آپ نہ وہاں پہ کھڑے ہوئے جو ذبح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں 10 ریال یا 20 ریال دے کے اپنی آنکھوں کے سامنے دعا کرا کے، ان کے نام کی دعا کرا کے، جس کے قربانی آپ کر رہے ہیں اپنے نام کی یا اپنے کسی اقارب یا آپ کے ساتھ خیمے میں رہنے والے کسی بہن بھائی کے نام کی قربانی کر رہے ہیں، اس کے نام کی دعا کر کے آپ نے قربانی کرنی ہے اور گوشت وہیں چھوڑ دینا ہے، کیونکہ گوشت لے کر آپ خیمے میں نہیں آ سکتے، نہ آپ کے ساتھ چولہا ہوتا ہے اور نہ ہی سلنڈر ہوتا ہے۔ اللہ کے نام پہ پھر کچھ مسکین غربا لوگ وہ لے کر جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام میری اس بات پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ جو حجاج کرام میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ میرا ایک میسیج ہے، میرا پیغام ہے، اور جن کے گھر والے پاکستان یا دنیا کے کسی ملک میں رہتے ہیں تو ان لوگوں نے اپنے عزیز و اقارب رفقا کو یہ میری بات سمجھانی ہے کہ قربانی اپنے ہاتھوں سے کرنی ہے۔ پہلا ٹاپک یہ ختم گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب حجاج کرام جاتے ہیں وہاں پہ عرفات میں 9 ذو الحجہ کو، تو مسجد نمرہ میں
جو سارا سال بند رہتی ہے، ایک دن حج کے دن کھولا جاتا ہے، یا حج سے 1-2 دن پہلے صفائی کے لیے کھولا جاتا ہے، پر اس میں نماز حج کے دن ہوتی ہے، نماز حج، جو تقریباً ظہر اور عصر کے درمیان، عصر کی نماز کے درمیان میں نماز حج 2 رکعت ایک تکبیر کے ساتھ اور دوسری 2 رکعت دوسری تکبیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اسے نماز حج کہتے ہیں۔ پہلے اس سے پہلے خطبہ بھی ہوتا ہے۔ تو جو یہ مسجد ہے، مسجد نمرہ اس کو کہتے ہیں، یہ مسجد آدھی عرفات میں ہے اور آدھا حصہ مسجد کا عرفات سے باہر ہے، جہاں پہ بورڈ چھوٹے چھوٹے اور کتبے بھی لکھے ہوتے ہیں کہ یہ جگہ، یہ مسجد کی جگہ عرفات سے باہر ہے، وہ خالی پڑی ہوتی ہے، کچھ لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں بیٹھنا ہے، بالکل قیام نہیں کرنا ہے۔ آپ نیچے آسمان تلے قیام کر لیں، کسی درخت کے نیچے کر لیں، خیموں میں کر لیں، کہیں بھی قیام کر لیں، مگر وہ جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے، وہ ہر عرفات کی حدود سے باہر ہے۔ آپ عید کی حج کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کا عرفات میں مغرب سے پہلے داخلہ ہونا بھی آپ کا حج ہے، یہ کنفرم بات ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا حج مکمل ہوگی۔ آپ جبل رحمت میں بھی گئے، دعائیں مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر آپ نے مغرب تک وہیں رہنا ہے۔ مغرب کے بعد آپ نے مزدلفہ جو راستے میں پڑتا ہے، مینا اور عرفات کے راستے میں پڑتا ہے، مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے مینا آ کے سب سے پہلے مزدلفہ سے 49 کنکریاں اٹھانی ہیں۔ سب سے پہلے مینا پہنچ کے پہلے شیطان کو پہلے دن 10 کے دن 7 کنکریاں مارنی ہے۔ اس کے بعد آ کے آپ نے قربانی کرنی ہے، اور وہ بھی اپنے ہاتھوں سے، یا جو کمپنی کے کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں ان کو پیسے دے دینے ہیں، وہ پکے اور سچے اور مسند ہوتے ہیں، ان میں فراڈ جھوٹ چکر ہیرا پھیری بالکل نہیں ہوتی۔ تو جب آپ کی قربانی کا ٹائم ختم ہو جائے، یا آپ نے کر لے، پھر احرام کھول دینے اور سر منڈلانا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی تھوڑا سی لیٹ کٹانی پڑتی ہے، مردوں کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ وہ پورا بال کٹوائیں اس طرح کے ساتھ۔ اگر وہ لوگ تھوڑے بہت بال کاٹنا چاہتے ہیں، مگر جن کا پہلا حج ہے ان کو سر منڈلانا پڑے گا، جن کا دوسرا تیسرا چوتھا ہے تو تھوڑے بال بھی وہ کٹوا سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل یہ ہے کہ وہ سر منڈلا لیں۔ اسی طرح 10 تاریخ ختم ہوگی، رات کو آپ نے آنا ہے یہاں مکہ المکرمہ میں طواف کرنا ہے، سنت نبوی ہے۔ اس رات کا طواف کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ثواب کے بعد علاوہ آپ نے جب طواف کر لیا تو آپ نے اپنے ہوٹل میں جہاں آپ رہائش پذیر ہیں جائیں ضرور، مگر سونا نہیں ہے، کوئی سامان رکھنا ہے یا اٹھانا ہے وہ اٹھا کے آپ رات سورج نکلنے سے پہلے آپ نے مینا ہونا ہے، اور مینا میں سارا دن آپ نے قیام کرنا ہے۔ بس ظہر کی نماز کے بعد زوال کے وقت آپ نے 21 کنکریاں مارنی ہیں، بڑے شیطان کو، درمیانے کو اور چھوٹے کو۔ اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، ذکر الہی کرنی ہے۔ اسی طرح 11 بھی ختم ہو گئی، اور یہ کنکریاں آپ مغرب تک مار سکتے ہیں، مغرب کے بعد جائز نہیں ہے۔ آپ نے میری باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ میں 32 سال سے یہاں رہتا ہوں، مجھے آدھا عالم سمجھ لے تو اچھی بات ہوگی۔ تو اس کے بعد 12 ہو گئی، 11 کو تو آپ نے 21 مار لیا، 12 کو بھی آپ نے 21 زوال کے بعد مغرب تک مار لیے، 21 7 اور 7، بڑے کو 7، درمیانے کو 7 اور چھوٹے کو 7۔ جب آپ نے 12 کو زوال کے بعد کنکریاں مار لی تو اس طرح آپ کا ماشاء اللہ و تبارک اللہ حج مکمل ہو گیا۔ تو آپ نے 12 تاریخ کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے جب بھی دیکھے آپ کو فرصت، یا آپ کے معلم جو ہوتے ہیں، گروپ لیڈر ہوتے ہیں، آپ کو مکہ لے آئیں گے، آپ نے مکہ آ کے آرام ہی کرنا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن، بالکل گرمی سے بچنا ہے، بالکل گرمی سے۔ یہاں عرفات کی اور مکہ کی گرمی سبحان اللہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، آپ نے درجہ حرارت ڈگری گریڈ دیکھ لیا ہوگا بھی کتنا ہے۔ تو آپ نے 2-3 دن سکون کرنے کے بعد، اس کے بعد آپ نے اللہ کی عبادت ذکر الہی میں مصروف ہو جانا ہے، عمرے بھی کرنے ہیں، طواف بھی کرنے ہیں، اور حرم بیت اللہ شریف میں نمازیں بھی باقاعدگی سے پڑھنی ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ اس طرح ختم ہوا۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ
10 دن بابرکت دن ہیں۔ پاکستان یا دنیا کے کسی کونے میں بھی ہمارے بھائی جو رہتے ہیں یہ فضیلت والے 10 دن ہیں، فضیلت والے اور احترام، مذہبی عقیدت اور احترام والے دن ہیں۔ آپ سب لوگوں نے اپنے جسم کے کسی حصے بال نہ کاٹنے ہیں اور نہ ہی کٹوانے ہیں۔ احتراماً قربانی والے دن تک، قربانی کرنے تک احتراماً صحیح طریقہ اور اللہ کی سنت سے، سنت ابراہیمی سے پیار کرنے والے لوگ میری بات پر عمل کرنا ہے کہ آپ نے اپنے سر کے یا جسم کے کسی حصے سے نہ تو خود بال کاٹنے ہیں اور نہ ہی کسی سے بال کٹوانے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائی اور دوستوں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیوز تک انشاءاللہ آپ میری باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو خوشیاں نصیب کرے، آمین۔